اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی 3666 حدیث نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے ہیں کچھ، ان میں سے آواز دی جائے گی، جس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر اور سجدوں کا نور حاصل کر کے نماز کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اسے باب الصلاح کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ کتنے خوش نصیب شخص وہ کہ جس کو جنت کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور وہ شخص جس نے اپنا مال خرچ کر کے، اللہ نے اسے مال عطا کیا اور اس نے اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اسے بابو صدقہ کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اس دین کی سر بلندی کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے جہاد کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اسے باب الجہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ اور جس نے روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کی ہوگی، اسے باب الصیام، باب الریان کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کتنا ہی وہ خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کو باب الصلاح کے دروازے سے آواز دی جائے گی اور پھر اللہ کے کرم سے، وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جسے باب الجہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور اس کے لیے بھی کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ جس کو باب الصدقہ کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور وہ بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو باب الریان، باب الصیام کے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو ان تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ تو میں قربان جاؤں شان صدیقی پر، میں قربان جاؤں آپ کی شان پر کہ اللہ کے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق آپ وہ واحد شخص ہو جس کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے بھی اللہ کو راضی کیا، اور جہاد سے بھی اللہ کو راضی کیا، اور نماز سے بھی اللہ کو راضی کیا، اور روزے کے لحاظ سے بھی آپ نے اللہ کو راضی کیا۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت وراء الورا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں معزز سامعین جو بھی سننے والے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان بڑے پیار سے ان کو رکھتا ہے، یعنی مال ہے، اولاد ہے، اور اپنی جان ہے، لیکن وہی شخص کامل ایمان والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جس کو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اور اسے ہر وقت اپنی آخرت، اپنی قبر کی فکر لگی رہتی ہے، اور وہ اس دن کو یاد رکھتا ہے جس دن میدان محشر کا دن، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ تو میں اپنے سننے والے تمام احباب سے یہی عرض کروں گا کہ صدیق اکبر جیسی ہماری زندگی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں، اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ ہمیشہ رکھے۔ وما علینا